بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہردا۔ اور اس عجائب باغے اندر آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ شعور ذات کی مکمل داستان ہے، تخلیق آدم کی مکمل داستان ہے، اور اس داستان کے جو خالق ہیں ان کی نگری میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلا مزار آپ کے پیر حضرت پیراں شاہ غازی جن کو دمنی والی سرکار کہتے ہیں ان کا مزار ہے، اور اس سے آگے جو ہے ان کی چلہ گاہ ہے، اور اس سے آگے جو ہے جو تیسرا مزار میں دکھاؤں گا یہاں پہ وہ آپ کا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آپ ایک بہت بڑے ولی تھے، میں کیا ان کی ذات کے بارے میں بولوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جہاں پہ جو میں بات کرنے والا ہوں دراصل وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا، اس عجائب باغے اندر آدم دا رخ لایا، اور معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا۔ یہ شعر جو ہے، اچھا آپ کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے سیف الملوک، اس میں سے لیا گیا ہے، اور سیف الملوک جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ ان کی چلہ گاہ ہے۔ سیف الملوک دراصل انہوں نے ایک وہ کیا ہے، ایک شہزادہ ہے سیف الملوک اس کا نام ہے، اور ایک پری ہے بدیع الجمال۔ وہ شہزادہ جو ہے اس کو شاہ مہرے خواب میں نظر آتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا وہ اس پری پہ عاشق ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اور سارا جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری جنگیں لڑتا ہے، بہت ساری مشکلات عبور کرتا ہے، بہت سارے مصائب کے دریا پار کرتا ہے، اور پھر جا کے اس پری سے ملتا ہے۔ ایسے ہے۔ اچھا یہاں پہ دو جو ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو شاید آپ لوگوں نے پہلے اس کے بارے میں آپ کو اتنا آئیڈیا نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے مناظر بتائے گئے ہیں وہ کشمیر کی جو 7 وادیاں ہیں ان کے مناظر ہیں، اور بے انتہا خوبصورت مناظر ہیں۔ وہ واقعی ایسے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمین کے مناظر ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جنت ارضی ہے، اس کے مناظر ہیں۔ یہ کشمیر کی جو 6 وادیاں ہیں، کیا اس کو سماہنی سے لے کے سماہنی بنا، اس کے بعد چلتے آگے کاغان، ناران، نیلم، یہ ساری جو ہے نا یہ 4 وادی کو میں نام لیے، 5ویں جہلم ہے، 6ٹھی جو ہے نکیال ہے، اور 7ویں جو ہے اس سے آگے آخری کیا نام ہے اس کا۔ یہ 7 وادیوں کے وہ مناظر ہیں سارے کے سارے۔ اچھا جو اس کے اندر داستان ہے وہ دراصل شعور ذات کی داستان ہے۔ اس کے اندر انسان جو ہوتا ہے وہ کیا جو اشہاب زمانہ ہے اس کے اوپر انسان سواری کرتے ہوئے پر شعور ذات کی پرواز کرتا ہے، اور یہ تمام مصائب کو عبور کرتے ہوئے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچتا ہے۔ یہ جتنے اس کے اندر مشکلات آتی ہیں، انسان جس وقت جو شعر تھا نا، معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا، یہ دنیا جو ہے یہ ایک باغ ہے، یہ کائنات جو ہے یہ آپ کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، یہ کائنات جو ہے یہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کو اندر اللہ تعالیٰ نے آدم کا درخت لگایا، اور اس کو جو ہے معرفت جو ہے، جو شعور ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، انسان کا سفر ہے شعور ذات کا، اس کا میوہ دے کے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک تحفے کی صورت میں انسان کو ودیعت کے۔ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک انتہائی خوبصورت نعت یہاں پہ کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، یہ پڑھ رہی تھیں، تو یہ میں نے تھوڑا سا اس کو اس کے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو یہاں کا جو انعام ہے وہ انسان کا وہ معرفت ہے۔ اگر انسان معرفت کے راستے کے اوپر چلے گا، مذہب کی تمام اس کے اندر رہتے ہوئے معرفت کے راستے کے اوپر چلے گا، تو تب جا کے جو یہ اس کا ذات کا درخت ہے وہ پھلدار ہوگا، ورنہ یعنی انسان کی جو شخصیت ہے وہ درخت پھلدار نہیں ہوگا۔
اور یہی جو سفر ہے معرفت کا جو سفر ہے یہ سارے کا سارا سفر جو ہے یہ سیف الملوک میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے مزار کے پیچھے جو قبرستان ہے وہاں پہ بنایا گیا ہے۔ آپ جائیں یہاں پہ تو یہ پیسے لے کے جو ہے آپ کو جو آپ سننا چاہیں وہ سناتا بھی ہے۔ تخت دے بے سلطان واقعی محمد بخشا میلے وچ جان۔ یہ مزار کے ساتھ جو ہے وہ آگے جس طرح ہمارا کلچر ہے ہماری ثقافت ہے اور یہاں پہ ہر مزار کے ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کا رزق جڑا ہوتا ہے۔ یہ مکمل جو آگے بازار ہیں ان کے اندر یہاں کی کشمیر کی ہینڈی کرافٹس جو ہیں یہ جو ان کی لوکل انڈسٹری وہ ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کے ساتھ ہی پیچھے اس کا کشمیر کا انڈسٹریل ایریا بھی ہے یہاں سے تقریباً 5-7 کلومیٹر پیچھے، تو وہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں کے اوپر بنتی ہے لیکن یہ یہاں پہ مزاروں پہ لائے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ یہاں پہ تمام کشمیر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے گفٹس وغیرہ خرید کر لے جاتے ہیں، اور یہاں پہ فیملیز کی صورت میں بھی آتے ہیں، سنگل بھی آتے ہیں اور لوگ بڑا اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ چوڑیاں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں تو جو ہے چونکہ اس وقت میرے ساتھ میری بیٹی تھی تو اس کو یہ بڑی چوڑیاں پوری نہیں آتی تھیں تو یقیناً لیکن اچھی بڑی لگی تھی۔ یہ ساتھ آگے اس کا بازار ہے جس کا چھوٹے چھوٹے کھلونے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت مہنگے ہیں، یہ مٹھائیاں بھی اور یہ کھلونے بھی، لیکن چونکہ یہاں پہ کشمیر میں لوگ جنرلی ویل آف ہیں تو یہاں پہ لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے انسان کے سفر کی، تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ سفر کی داستان ہے۔ ایک دفعہ ایک محفل کے اندر جو ہے وہ پیر صاحب نے قوال سے پوچھا کیا سنا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ سرکار آدم کی داستان ہے، بتا دیں جہاں سے شروع کرنے کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ ساری محفل روتے ہی رہے۔ تو یہ ایک ہی داستان ہے، ہر کسی نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ کسی نے رسالہ روحی کی صورت میں بیان کیا، کسی نے سیف الملوک کی صورت میں بیان کیا، کسی نے ہیر وارث شاہ کی صورت میں بیان کی ہے۔ اب ہیر کو بھی تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے نا، جو جنگ کے اندر مزار ہے وہ تو مائی راستی کا ہے۔ ہیر وارث شاہ جو ہے وہ تو اس نے وارث شاہ نے اس کو بنا کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی داستان انہوں نے کھڑی کر دی۔ اب اصل میں دیکھا جائے تو قیدو کیا ہے، قیدو انسان کا نفس ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے یہ سارے کا سارا انسان کے شعور کا اس کا ذات کا سفر ہوتا ہے۔ صرف سمجھنے والے پہ ہے کہ وہ اس کو حقیقت میں سمجھتا ہے یا مجاز میں سمجھتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ان کے جو ہے مزار کے لیے جو چڑھاوے لے کے آتے ہیں لوگ ان کو جمع کراتے ہیں اور یہاں پہ ان سے رسید حاصل کرتے ہیں۔ آگے کہاں جاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ جمع کرانے کا بڑا اچھا نظام ہے، تو میں نے سوچا اس کو وہ کر دیا۔ اور یہ اس کا مزار کا سیکنڈ انٹری گیٹ ہے جو بازار کی طرف کھلتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔